اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی سیکنڈ مجلس، دوسری مجلس 2 محرم کی 1447 ہجرہ۔ اللہ پہ بھروسہ کیسے کرنا، معصومین پہ بھروسہ کیسے کرنا، ٹرسٹ کیسے کرنا، اس ٹاپک پہ کل میں نے کچھ باتیں بتائیں آپ کو کہ اس آیت کا ورد بھی کرنا ہمیشہ۔ بہترین آیت ہے کہ جس کے بعد آپ کے پاس یقین پیدا ہوتا، ٹرسٹ پیدا ہوتا۔ ایک چیز یاد رکھو، زندگی میں اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے ٹرسٹ کا، لیکن پوری لائف اس ٹرسٹ پہ آتی۔ ہر چیز میں ٹرسٹ ہے، آپ کی جاب کے اوپر، آپ کی فیملی لائف کے اوپر، آپ کی ڈے ٹو ڈے زندگی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ایک ٹرسٹ ہونا۔ اگر ٹرسٹ نہیں ہے سامنے والے کو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی یوزلیس ہے۔ یقین کو پیدا کرنا، اور ہم سے زیادہ محبان آل محمد سے زیادہ یقین کسی اور کے پاس آ بھی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ یقین جیسا ہمارے پاس ہے ہونا چاہیے۔ مثال دے رہا میں، رات بھر آپ عبادت کر رہے، غور سے سنو، رات بھر آپ عبادت کر رہے، تسبیح پڑھ رہے، نمازیں پڑھ رہے، ہر چیز کر رہے، لیکن اگر آپ کے پاس یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا نہیں دے گا، یہ ٹرسٹ اللہ پہ ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو ہمارا وکیل ہے، تو ہمارا کفیل ہے۔ نعم المولا نعم النصیر، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ یہ آپ کی فکر میں آنا ہے کہ آلویز یو ہیو ٹو تھنک کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اللہ کے ساتھ معصومین ہے۔ کل میں نے بات کو کلیئر کی کہ بغیر معصومین کے ٹرسٹ پیدا ہی نہیں ہوتا، بغیر اماموں کے ساتھ ٹرسٹ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی میں معصوم ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بتانے والا کون ہے؟ معصومین نے تو بتایا، امام علی نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، مولا حسین نے بتایا۔ کربلا میں کیا تھا، کربلا میں کیسا ٹرسٹ تھا اللہ کے اوپر، کتنا میں نے کل حبیب ابن مزار کا واقعہ پڑھا کہ کتنے یقین کے ساتھ کہا کہ مولا اب میں نماز آپ کے جد کے ساتھ جا کے پڑھوں گا، اس گستاخ کو مارا۔ تو یہی چیز کربلا سے ہے، اور ہم کربلا والے ہیں۔ تو ٹرسٹ پیدا کرو اللہ کی ذات پہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ I'll tell you very honestly، انشاءاللہ یہ اشرے کے اینڈ پہ you will see کہ آپ کا ویژن، آپ کا یقین، آپ کی سوچ کتنی بدلے گی۔ اور اگر تم نے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا اللہ کے اوپر تو سارے راستے کھل جاتے، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جاتے، زندگی بدل جاتی، لائف چینج ہو جاتی۔ if you trust اللہ۔ آپ کے سامنے میں ابھی مثال دیا تھا کل، آج پھر وہ مثال نہیں دے رہا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں چیک کرنا جو انسیڈنٹس ہو رہے، اس میں کون اللہ والا ہے، کون معصومین والا ہے، اور کون اللہ کا دشمن ہے اور کون معصومین کا دشمن ہے۔ ٹرسٹ کس کے پاس ہے، کس کے پاس ٹرسٹ ہے؟ میں اب آپ کے سامنے کل جو بیان کیا وہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا کہ پلیز غور سے سنو، بغیر نام لیے میں بتا رہا ہوں۔ 1990 میں کویت پہ عراق نے انویٹ کیا تھا، سب کو پتہ ہے انویژن ہوا تھا، اور گورنمنٹ آف کویت ختم ہو گئی تھی، عراق نے اس کو آکوپائڈ کر لیا تھا، وہیں حکومت کر رہا تھا 7 یا 8 مہینے تک رہی۔ اس وقت پلیز غور سے سنو، اس وقت
پھر پورے الائڈ فورسز نے مل کے صدام کو وہاں سے نکالا، سارے الائڈ فورسز. تو کیسے نکالا، کس نے بلایا؟ پلیز غور سے سنو. 1990 کا واقعہ بتا رہا ہوں. پوری دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی آرم فورسز کو لے کے، میرینز کو لے کے وہاں آ گئے تھے، اور لگ بھگ 70,000 80,000 میرینز تھے. بلایا کس کو؟ کن لوگوں نے؟ ایک ایسی حکومت، نام نہیں لے رہا آپ سمجھنا، مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت ہے آج ظاہری طور پہ. وہاں کا جو، میں ہندی میں بول رہا، نیتا ہے، جو لیڈر ہے، اس وقت یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، اس کا باپ تھا، اس کا بھائی تھا. اس شخص نے کہ جہاں سے یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا یہ عقیدہ کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ہم بھی یہی بولتے ہیں اللہ سے مانگو، لیکن واسطے کے ساتھ مانگو. ہم بھی یہ بولتے ہیں اللہ سے مانگو، حسبنا اللہ نعم الوکیل ہے. ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ تم مت مانگو اللہ سے، اس لیے کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المشرقین والمغربین ہے، وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ ہم کو دیتا ہے. لیکن اسی نے کہا ان کے ذریعے مانگو. اس ملک، وہ ملک آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں اس بلیف کو، اس فیتھ کو، اس یقین کو، اس عقیدے کو ایکسپورٹ کر رہا پوری دنیا میں کہ صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کدھر اشارہ کر رہا؟ صرف اللہ اور کچھ نہیں ہے. جب ان کے اوپر مصیبت آئی، سنو یا پلیز خاموش نہیں سننا، اس لیے کہ پوری فوج کویت میں نہیں تھی، صدام تھا کویت میں. جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے اپنی جگہ دے دی، اپنے ملک کو دیا، اور کہا یہاں سے صدام پہ اٹیک کرو. اور وہی ہوا. صدام ظالم ہے، ظالم ترین انسان کا نام صدام تھا. تو اس کو نکالا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب تم پوری دنیا میں اپنے اس عقیدے کو ایکسپورٹ کر رہے، ملینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر اسپینڈ کر رہے کہ یہ عقیدہ پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو. ہم بھی بار بار بول رہے ہیں اللہ سے مانگو، لیکن معصومین کے تھرو مانو. واسطہ اماموں کا دو، واسطہ حسین ابن علی کا دو، واسطہ 14 معصومین کا دو اور مانگو. لیکن ان کے اوپر جب مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی جو سب سے بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کو بلا لیا اپنے پاس. ارے یار سنو میں کیا بول رہا ہوں. بلا کے کہا ہماری مدد کرو. کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ خانہ کعبہ تو تمہارے پاس ہے. کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کا گھر تو تمہارے پاس ہے. جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے بولتے کہ پروردگار پوری دنیا میں تیرے عقیدے کو پھیلا رہا کہ تجھ سے مانگو. آج میں آیا ہوں، میرے ملک پہ پریشانی ہے، تو بچا لے. اس نے کعبہ نہیں گیا، کسی اور گھر پہ گیا. کیا میں اس گھر کا نام نہیں لے رہا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ مجموعہ ہے. آپ سمجھ رہے کس گھر پہ گئے وہ لوگ، اور جا کے ان کو بلا کے کہا کہ آپ بچائیے. اللہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے اللہ کے پاس؟ جبکہ اسی کعبے کا واقعہ، مشہور ترین واقعہ، ان کو ڈر یہ تھا کہ اب صدام کویت سے ہمارے پاس آنے والا ہے. اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا وہ ظالم نے کہ ہم نے کویت کو تو حاصل کر لیا، ہمارا 49 سٹی ہے، اور اب ہم آپ کے پاس آ رہے، بی کیئرفل. ارے یار سمجھو یار، حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو
لوگ اتنا گھبرا گئے. کعبہ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس کعبہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کا گھر، برکتوں والا گھر، سب سے بڑا گھر تمہارے پاس ہے. کیا کوئی کعبے سے مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ کعبے میں کہیں بھی جا کے دعا مانگو، جلدی جو دعا قبول ہوتی اس جگہ پہ. کعبہ جانا انشاءاللہ تو کہاں قبول ہوتی جلدی؟ کعبے کا ہر کارنر پہ دعائیں ہیں. حجر اسود کے پیچھے والی دیوار جو ہے، ارے سمجھو یار، حجر اسود کے پیچھے والی دیوار جو ہے، وہ جو کارنر ہے جس کو آج 1400 سال سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ اس شان کو باقی رکھا ہوا ہے. آج تک وہ نشان باقی ہے. پورا کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، سالڈ سٹون ہے ماشاءاللہ، ہر کارنر پہ سالڈ سٹون لگا ہوا ہے. لیکن وہاں رکن یمانی کے پاس اس سالڈ سٹون میں چاندی لگی ہوئی ہے. ایک کریک ہے، وہ کریک آج تک بول رہا، یہ وہی کریک ہے کہ جہاں سے میرا مولا باہر آیا تھا. باہر آ کے سرکار کے ہاتھوں پہ آئے تو یہ اللہ کے رسول نے بھی کہا مسکرا کے کہ یا علی کچھ سنا دو نا. اب مجھے 4 مصرے یاد آئے شاعر کے، سن لو. جبکہ میں عام طور پہ اشعار نہیں پڑھتا، لیکن آئے ہیں تو سن لو. جیسی اس دیوار کے باہر اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے، تو مولا اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ آئے. 3-4 دن کے مولا ہاتھوں پہ آئے. وہ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کا رسول مولا کو گود میں ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے. علی نے آنکھوں کو کھول کے چہرہ رسول کی زیارت کی. علی وہ واحد بندہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ تھا. ہاتھوں پہ لیا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیا اس منظر، پیچھے کعبہ، جسٹ امیجن کرتا ہوں، رسول کے ہاتھ میں مولا ہے، پیچھے کعبہ ہے، ایک سائڈ پہ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، ایک سائڈ پہ ہماری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی. سرکار کے ہاتھ پہ میرا مولا ہے. منظر کیسا ہوگا وہ؟ شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. ادھر والے خاموش سن رہے. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. تکمیل تبسم کو، تبسم مسکرانے کو بولتے ہیں، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 حصے آپس میں ملے ہوں. 30 سال کے بعد، 30 ایئرس کے بعد دونوں ملے تھے. اللہ کے رسول کو آگے 30 ایئرس ہو گئے. 30 ایئرس کے بعد مولا اور اللہ کے رسول سے ملاقات. تو ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کعبہ چلے آتے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تو بچا لے. یقین ہوتا، ٹرسٹ ہوتا تو جاتے. میں یہی کہہ رہا اپنے یوتھ کو کہ ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. کہ اگر امام پہ بھروسہ کرو گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے، گھبراؤ مت. دیوار میں سے رزق دیتا اللہ. آپ کیا سمجھ رہے؟ قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے. کہیں سے بھی جو چاہے دے سکتا اللہ. کوئی روک سکتا اللہ کو کہ اس کو کتنا دیا، اس کو کتنا دیا؟ وہ مالک ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے. تو ان کے پاس، پلیز ہم سے زیادہ عربی تو ان کو آتی ہے، ان کے پاس واقعات ہے. اور یہ کوئی شیعہ سنی واقعہ نہیں، یہ مسلمانوں کا واقعہ ہے. قرآن میں ہے.
ہر مسلمان مانتا ہے کہ کعبے کا معجزہ کیا تھا. جب ابرہہ آیا تھا، ابھی بھی نہیں سمجھے، ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، کنگ تھا، کافر تھا. ہر سال پرانے زمانے میں، ابرہہ کے زمانے میں، اس وقت اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے تھے. لوگ حج کرنے کے لیے، ایسا حج نہیں جو آج کا حج ہے، حج کرنے کے لیے یمن کے قریب رہتا تھا وہ، سارے وہاں کے شہر سے لوگ آتے تھے اور کعبے کا طواف کرتے. اس زمانے کا جو طریقہ تھا ویسا کرتے. تو اس کے پاس وہ عید کا زمانہ آ گیا اور وہی دنوں میں حج آ گیا. لوگ اس کو چھوڑ کے مکہ آ گئے. تو اس نے پوچھا کہ یہ شہر خالی کیسے ہو گیا؟ تو کہا مکے میں اللہ کا ایک گھر ہے. اس نے کہا میں اللہ، گھر وہاں پہ؟ ارے میں بھی تو خدا ہوں. اسی لیے میں بولتا کہ زیادہ پیسہ آ گیا تو توفیق مانگو، ورنہ تم اپنی خدائی کا دعویٰ کرو گے. جتنے واقعات آپ نمرود کے، فرعون کے، شداد کے سب دیکھے، غریب تھے، پیسہ آ گیا، خدا کہلانے لگے. تو اس نے کہا میں خدا ہوں، وہاں کیسے چلے گئے؟ وہاں ہے کیا؟ تو کہا ایک بلیک گھر ہے، اور وہ لوگ سب کا بلیو یہ ابراہیم نبی بنائے تھے اور جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ بنائی تھی، اور وہ اللہ کا گھر ہے. تو لوگ وہاں طواف کے لیے ہر سال اس زمانے میں جاتے ہیں. اس نے کہا اگر صرف گھر ہے تو میں بناتا ہوں اپنے گھر یمن میں. اس نے اسی انداز کا کعبے کی کاپی کر کے اس نے بنا دیا اور کہا اب تم لوگ وہاں نہیں جانا، یہاں طواف کرنا. دوستو، اللہ کا گھر اور اس میں زمین آسمان کا فرق. کعبے میں نور ہے، وہاں نور نہیں تھا. پہلا نور آیا تو اس لیے کہ اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا، نہیں سمجھے؟ کبھی ڈھانچوں کا سجدہ نہیں کراتا، اسکیلیٹنز کا سجدہ نہیں کراتا. کعبے کو بنوا تو لیا ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں، اس پہ سجدہ نہیں کروایا. کب سجدہ کروایا؟ جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی. نہیں حقیقت ہے نا. تو بہرحال اس نے بنایا، کوئی گیا ہی نہیں اس کے کعبے کو. ابرہہ کی پورا قرآن کا سورہ ہے، سورہ فیل، اسی کے اوپر سورہ فیل. اب اس کو بہت غصہ آ گیا. پیسے والوں کو تو غصہ بہت آتا ہے نا. تو بے انتہا غصہ آ گیا. اس نے کہا میں وہ گھر کو توڑ ہی دیتا ہوں. مشہور واقعہ، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں صرف یہ بتا رہا کہ ان کا یقین کیا تھا. اگر یہ لوگ یقین کے ساتھ کرتے جیسے میرے مولا کے دادا نے کیا تھا، علی کے گرینڈ فادر کا جیسا یقین تھا، ویسا یقین ہوتا تو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد آ جاتی. تو بہرحال اس نے کیا کیا؟ مکے کی طرف چلا. اور عرب کے جو جانور ہیں، عرب میں جو اینیملز ہوتے ہیں، وہ کیمل ہے یا ہارس ہے. اس کے علاوہ ایلیفینٹ، یہ سب جانور عرب میں نہیں ہوتے. ریگستان ہے، ہر جگہ کا ایک طریقہ ہے. تو عرب میں ہاتھی کو، ہاتھی سمجھتے ہو، میں انگلش میں بول رہا ایلیفینٹ. ایلیفینٹ کو عرب نے کبھی ایلیفینٹس کو دیکھا نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی زو نہیں ہوتے تھے. زو ہوتا تو آپ جا کے دیکھ لیتے. اس زمانے میں پورا ریگستان. میں بات کر رہا ہوں رسول کی ولادت سے 30 ایئرز پہلے کا واقعہ. نہیں 30 ایئرز نہیں، جس سال اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اسی سال کا واقعہ، جب برتھ ہوئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا عرب کا جانور کیمل اینڈ ہارس ہے نا، میں وہ لے کے نہیں جاتا. 1000 ہاتھی منگوائے، 1000 منگوا کے اس پہ بیٹھا. آپ امیجن کریں 1000 ایلیفینٹس کا ایک لشکر، ایک آرمی، ویل ایکیوپڈ آرمی، تیر تلوار سب لے کر جب چلی تو جس راستے سے گزر رہے تھے یہ ظالمین اس کو تباہ کر رہے تھے اور مکے تک پہنچ گئے. اور مکے میں پہنچنے سے پہلے اعلان کروا دیا کہ نئے جانور کے ساتھ ابرہہ کعبے کو توڑنے کے لیے آ رہا.
اور جب یہ آرمی انٹر ہوئی مکے میں، مکہ واز ویری اسمال ایٹ دیٹ ٹائم، ویری اسمال، آج جیسا مکہ ہے ویسا نہیں، ویری ویری اسمال، اور کعبہ ایک ویلی میں تھا، نیچے اطراف میں گھر تھے، تھوڑا سا پاپولیشن ہے، چھوٹا پاپولیشن ہے، اور پورے جو ہے اس میں ہماری پروفٹ کی پوری فیملی ہے، آپ کے گرینڈ فادر ہیں، آپ کے فادر ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ یہ پوری لشکر کو لے کے پہنچ گیا وہاں پہ، پہنچ کر اس نے کہا کہ میں اب کعبے کو توڑ دوں گا، لیکن جیسے ہی اس کی آرمی ایلیفنٹس کی انٹر ہوئی مکے میں، جتنے جانور تھے لائک بکری بکرا، یہ سب جو جانور تھے، دمبا جس کو بولتے، شیپ، یہ سب جو تھے سب بھاگنے لگے۔ پہلی دفعہ دیکھا ان جانوروں نے ہاتھی کو، تو ان کی لشکر والوں نے کیا کیا، ابراہ کے جو آرمی تھی انہوں نے کیا کیا، فوراً پکڑ لیا سارے وہ جانور جو چھوٹے جانور تھے، شیپ گوٹ، یہ سب کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ جانور تھے ہمارے پروفٹ میرے مولا کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے۔ ابراہ شہر سے باہر ٹھہر کر اس نے میسیج کروایا کہ مکے کا گورنر یا مکے کا مین کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب ہے، کہا ان کو بلاؤ۔ اب جناب عبد المطلب ہمارے مولا کے گرینڈ فادر ہیں، ان کو پتا چلا کہ ان کی شیپس گوٹس کو ابراہ کے لشکر والوں نے لے لیا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے گئے جہاں ابراہ، غور سے سنا، جہاں ابراہ بیٹھا ہوا تھا، پیغام بھجوایا، میسیج بھجوایا کہ مکے کا جو سردار ہے وہ آیا ہے ملنے کے لیے۔ تو ابراہ بہت خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، سردار خود میرے پاس آیا ہے، اور سوچنے لگا کہ اب یہ آ کے کہیں گے کہ جو شیپ اور گوٹس کو ہم نے پکڑا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ آ کے ریکویسٹ کریں گے ہم سے، ہاتھ جوڑیں گے، پیر پڑیں گے کہ تم یہ لشکر کعبے کے پاس لے کے مت جاؤ، کعبے کو مت توڑو۔ وہ توڑنے آیا تھا کعبے کو، کعبے کو مت توڑو، یہ ہماری عزت ہے، کعبے کے بارے میں بہرحال بات کریں گے۔ اب ادھر جناب عبد المطلب، پلیز ایک کمپلیٹ میسیج ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل کے اوپر، آئے، آ کے ابراہ نے بڑی عزت کے ساتھ اٹھ کے ملا، پہلو میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ شروع کرے۔ عبد المطلب نے شروع کیا، عبد المطلب نے کہا، پہلی ملاقات ہے دونوں میں، فرسٹ میٹنگ ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا بولتا ہے، ظالم ترین انسان کا نام ابراہ تھا، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عبد المطلب ریکویسٹ کریں گے کہ کعبے کو مت توڑو۔ عبد المطلب نے کعبے کے بارے میں بات ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کی، ابھی تک مولا بھی نہیں آئے دنیا میں، بات ہی نہیں کی۔ He didn't open his mouth about کعبہ۔ اس نے عبد المطلب نے کہا ویری سافٹلی، یہ پورا خاندان اہل بیت جب بات کرتے تھے اتنے سافٹ بات کرتے تھے، اتنی سافٹ بات کرتے تھے۔ یہ چیزیں ہم کو سیکھنا ہے، زبان میں کبھی تیزی نہیں لانا، ہمیشہ سافٹ رہنا۔ تم سافٹ رہو گے دشمن تمہارا ہو جائے گا، اگر تم سافٹ نہیں رہو گے تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے اوپر تو آگے چل کے بولوں گا، آج تو میں نے چھیڑا۔ تو عبد المطلب نے کیا کیا، عبد المطلب نے ابراہ سے کہا کہ ابراہ لسن، تیری جو آرمی ہے، تیری جو فوج ہے، فوج کے سپاہیوں نے میرے شیپس کو اور گوٹس کو 50 60 100 جتنے بھی تھے اس کو پکڑ لیا، اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ پلیز کین یو ٹیل دیم ٹو ریلیز، کیا تو ان کو بول سکتا کہ ان کو بولو ہمارے جانوروں کو چھوڑ دے۔ لٹرلی تاریخ کا جملہ ہے، جب عبد المطلب نے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کی اور کہا کہ جس کو چھوڑ دے، تو ابراہ جہاں بھی بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا تم مکے کے سردار ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں سردار۔ کعبے کی چابی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تم یہ پورے مکے کے لوگوں کے سردار ہو؟ ہی سیڈ یس۔ تو کہا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں تمہارے کعبے کو توڑنے آیا ہوں، جو تمہاری عزت ہے نا کعبے سے، اس کعبے کو میں توڑ کے زمین دیس کر دوں گا، اور تم آئے ہو جانوروں کو چھڑانے، تم اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟
عبد المطلب کے سامنے جب وہ تقریر کرنے لگا، عبد المطلب نے کہا لسن 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 سن، جانور میرے ہیں، میرے جانور ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں، کعبہ میرا نہیں اس کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا، ہم کیا کریں گے؟ یقین دیکھا کہ موت سر کے اوپر، یقین دیکھا، بلیو دیکھا اللہ کی ذات پہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، سر کے اوپر موت ہے، اتنا بڑا ظالم کھڑا ہوا ہے۔ تو ابراہ نے کہا کہ مجھے موت کیسے آئے گی، وہ کیسے دیکھے گا؟ اپنے لشکر کو اس نے حکم دیا، آرڈر کیا کہ پورے 1000 کے لشکر کے ساتھ کعبے میں انٹر ہو جاؤ اور کعبے کو ریزہ ریزہ کر دو، توڑ دو ہاتھیوں کے ذریعے۔ جیسے یہ کہا، عبد المطلب نے کہا کہ اے ابراہ، تیری موت تیرے سر کے اوپر ہے، نہیں سمجھے؟ تیری موت تیرے سر کے اوپر ہے۔ اس نے کہا میرے سر کے اوپر کیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ آسمان پہ ڈارک کلاؤڈز آئے ہوئے، اندھیرا اندھیرا ہو رہا۔ اس نے کہا یہ تو کلاؤڈز ہیں۔ کہا ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے جانور ابابیل کو، جو اتنی سی برڈ ہے، انگلش میں اسے کچھ بولتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ نام، بہت چھوٹی سی برڈ ہوتی، ابابیل کا ہزاروں کے لشکر کو بھیج دیا۔ وہ لوگ آسمان سے نیچے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو ابابیل ہے۔ کہا تیری موت ہے۔ اللہ نے ابابیل کے منہ میں اتنا چھوٹا سا ایک سٹون دیا تھا، اتنا سا، منہ ہی کتنا تھا، وہ اتنا سا تو منہ ہے اس کا، اس برڈ کا، اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے۔ وہ لوگ آئے، پورا سورہ فیل پڑھ کے دیکھو، یہ واقعہ سامنے ہے۔ آ کر انہوں نے ایک ایک سٹون، ایک ایک سپاہی جو ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا، چھوڑنا شروع کیا، بمبارڈمنٹ کیا آج کی لینگویج میں، سیدھا سر پہ آیا، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ چبایا ہوا بھونسا بن گئے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی تو آج بھی بڑے بڑے ملک کا حال یہی ہوتا۔ جب غرور کرو گے، تکبر کرو گے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس ہر چیز لیٹسٹ ہے، ہم ہر چیز کو روک سکتے، ارے بابا روک سکتے تو روکا کیوں نہیں؟ کیا بولا میں نام نہیں لے رہا، سمجھو میں کیا بولنا چاہ رہا، روکا کیوں نہیں؟ تباہ کر دیے۔ تو ابابیل نے ایک ایک کنکر مار کے ابراہ اور اس کے لشکر کو ختم کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے اللہ سے، ہاتھ جوڑ کے میرے کریم پروردگار سے پوچھتا کہ میرے کریم پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، اگر ابراہ ہاتھی لے کر آیا تھا تو کوئی بڑا جانور فوراً بناتا اور بھیج دیتا؟ نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، ہمارا کریٹر ہے۔ کیا اللہ کیا مہینوں لیتا کوئی چیز کو بنانے؟ کن فیکن کا معاملہ ہے، ارادہ کرتا ہو جاتا۔ جب اتنا بڑا لشکر وہ لے کر آئے تو نے کیوں نہیں بنا کے بھیج دیا؟ عجب نہیں جواب آئے کہ میں بڑا لشکر بھیجتا، میں اپنی باتیں کر رہا، بھیجتا تو دنیا یہ کہتی کہ بگ پاور آ گیا اس لیے یہ ہار گئے۔ اللہ کہا میں ایسے لوگوں کو عزت کی موت نہیں دیتا، اگر بڑے موت سے مرتے تو عزت کی موت مل جاتی۔ یہ ان کو اتنا ذلیل کیا کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے اللہ نے ابابیل کے ذریعے سارے ابراہ اور اس کے لشکر کو تباہ کیا۔ جس کے اوپر بھروسہ تھا اللہ کو کے اوپر کتنا بھروسہ عبد المطلب کا تھا، یہ اپنے گھروں میں چلے گئے، دیکھا سامنے وہ کرشمہ، دیکھا وہ سامنے وہ معجزہ، اس طرح تباہ ہوئے، اس طرح تباہ ہوئے۔ آپ نے ایک بات غور نہیں کی، جب ابابیل کا اوپر سے لشکر آ رہا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آ کیا رہا۔ لوگ سمجھ رہے تھے بادل ہے، لیکن بادل لوگ سمجھ رہے تھے، عبد المطلب نہیں۔ اللہ دیکھو کتنا اللہ پہ بھروسہ ہے،
اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اس طرح مدد آئے گی. آج میرے یوتھ کو بول رہا اپنی زندگیوں کو چینج کرو. اپنی زندگی میں اپنے لائف میں ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ یور امام. جتنا تم ٹرسٹ کرو گے اتنی تم کو ہیلپ آئے گی. اور ایک بات بولوں کہ جب یہ لشکر آیا ابابیل کا, اتنے چھوٹے کنکر, عقل جانور کو نہیں ہوتی ہے, انسانوں کو عقل ہے, ہم کو اللہ نے عقل دی, جانوروں کو عقل نہیں دی. یہی تو فرق ہے انسان میں اور جانور میں. ہم کو عقل ہے, اللہ نے ہم کو برین دیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, لیکن جانور کو تو کچھ نہیں معلوم. اتنا خطرناک ہتھیار, اتنے چھوٹے کنکر کہ جو بڑے ہاتھی کو تباہ کر دے, ان جانوروں کے منہ میں دے کے اللہ نے بھیج دیا. وہ کہیں بھی ڈال سکتے تھے, کعبے پہ ڈال سکتے تھے, جانور ہیں ان کو کیا معلوم. ارے سمجھو یار, خاندان اہل بیت کے گھروں پہ ڈال سکتے تھے. میں بولوں پروردگار اتنا خطرناک ہتھیار, اتنی خطرناک چیز تو ایک جانور کے, وہ بھی اتنے چھوٹے جانور کو دے دیا. آواز آئے گی تم نے سورہ پڑھا نہیں, اس میں نے کہا ارسلہ, میں نے بھیجا. جس کو میں بنا کر بھیجتا وہ غلطی نہیں کرتا. کئی باتیں اس میں کلیئر ہوئی. اللہ کے رسول کو کہا 40 سال تک غلطی کرتے رہے. اللہ بتا رہا کہ جو اس کو میں بناتا ہوں, ارسلہ کہا, سورہ جا کے دیکھو, جس کو میں بناتا ہوں وہ غلطی نہیں کرتا. جب جانور نہیں کر سکتا, صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. دوستو پورا عشرہ اسی پہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. ٹرسٹ آن یور اللہ. اللہ پہ اتنا یقین کرو. یقین کے لیے بہترین چیز کیا ہے میں بولوں, نماز شب. خاموش ہو گئے. شب نماز تم کو یقین دلائے گی. if you recite نماز شب, 3 رکعت پڑھو, just 3 رکعت, 2 دفعہ 1 رکعت وتر, تمہارا یقین ایسا بڑھتا. نماز شب بہترین. اب آپ پوچھیں گے کیسے, یہی بتانا چاہ رہا کہ ہم آپ سب بولتے ہیں یقین ہمارے پاس ہے. ہر آدمی کو بولتا ہے کہ ہم یس میرے پاس یقین ہے. کتنا یقین ہے تم کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم. اپنے مشکلوں میں چیک کرنا یقین کتنا ہے, اپنی پریشانیوں میں چیک کرنا یقین کتنا ہے, بیماریوں میں چیک کرنا یقین کتنا ہے. میں بہت بڑے بڑے جملے بولا, ڈورز اوپن ہیں آپ سب کے لیے. جب پریشانیاں آئے تو چیک کرو کہ تمہارے پاس اللہ پہ کتنا یقین ہے. بیمار ہو تو پوچھو اللہ کون شفا دینے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے. معصومین کے صدقے بیمار کربلا کا واسطہ دے کے دعا کرو. یقین اتنا پیدا کرو, اتنا یقین اللہ کی ذات پہ بیلیو کرو, معصومین پہ. انشاءاللہ کئی واقعات آئیں گے کل پرسوں, آج تو ٹائم ہو گیا میرا, کہ جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصوم کا خود جملہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے تو میں دوسرے لمحے میں آ کے مدد کرتا. لیکن ہم بولتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ. بس مولا آباد رکھے. اتنا بڑا مجمع, موسم اتنا ایکسٹریم ویدر ہو گیا, بارش ہو رہی, لیکن سب گھروں سے نکلے مجلس میں آ گئے. کل بھی اسی ٹائم پہ بیٹھوں گا ممبر پہ. کربلا بہترین جگہ ہے کہ جہاں سے یقین پیدا ہوتا. کربلا سے والوں سے سیکھو یقین کیا ہے, کتنا یقین تھا, کیسا حسین کی ذات پہ بھروسہ تھا, کیسا یقین تھا ان کو, کہ ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا
کہ مولا حسین کیا یقین انشاءاللہ آج آمد کربلا میں پڑھوں گا. کتنا یقین، کتنا یقین. وہب قلبی کون ہے؟ وہب قلبی کرسچن تھے، عیسائی تھے. اسی سے میں مصائب پڑھا یقین کے اوپر بات کر کے. وہب قلبی کرسچن تھے، شادی کی، نیولی میرڈ کپل شادی کر کے اپنی دلہن کو، اپنی وائف کو لے کے آ رہے. ان کے ساتھ ان کی ماں بھی ہے. پلیز غور سے سنو، چھوٹا سا قافلہ 3 آدمی کا ہے. نئی نئی شادی کر کے آ رہے، شادی کر کے آ رہا ینگ بوائے، ایسا دیکھے تو 20-22 سال کا سن، حسین خوبصورت آ رہے. راستے میں دیکھا کربلا کے میدان سے دور سے گزر رہے تھے. اللہ ہم بھی جلد سے جلد کربلا جائیں انشاءاللہ. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. کربلا مولا کی زیارت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. نیا کپل آ رہا، اتنی بڑی فوج کو دیکھا، پوچھا کہ یہ کس کی آرمی ہے؟ تو کہا یزید کی. سب جانتے تھے یزید ظالم ہے، حاکم ہے. کہا اتنی بڑی فوج کس سے لڑنے آئی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حسین سے. بس اتنا کہا کون حسین؟ نام حسین کا پاور ہے، نام حسین کی طاقت ہے. کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی. کہا رسول کا نواسا؟ فوج نے کہا ہاں. اور یزید اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بول رہا اور رسول کے نواسے کو قتل کرنے آئے، اتنی بڑی فوج. کہا حسین کے پاس کتنی بڑی فوج ہے؟ کرسچن ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، صرف مولا حسین کو جانتا ہے. کہا بہت تھوڑی سی ہے. کہا حسین کا ہے؟ کہا فلاں مقام پر دیکھو دور جو ہے وہ حسین کی فوج ہے. یہ اس کی وائف، اس کی ماں، تینوں مل کے چلے مولا حسین کے پاس گئے. کہا کہ ہم حسین سے ملنا چاہتے ہیں. مولا حسین تو جانتے ہیں. باہر آئے، گفتگو ہوئی، امام سے بات ہوئی، حسین سے بات ہوئی. 10-15 منٹ کے بعد وہب قلبی کہتا ہے کہ فرزند رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو مسلمان بن جا، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، لیکن یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. تو نئی نئی شادی کیا، تیری بیوی تیرے ساتھ ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ہے، جا واپس. حسین کو آرمی جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اکیلا حسین کافی تھا، اکیلا میرا مولا عباس کافی تھا. تو اس نے انسسٹ کیا کہ اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. آپ نے غور کیا یقین کتنا. نئی شادی ہوئی، ہمارے پاس کیا عالم ہے شادی کے بعد؟ پہلے مسجد چھوٹتی، مجلسیں چھوٹتی ہیں، مذہبی باتیں چھوٹتی ہیں. بولتے ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی، کیا مذہب کو لے کے بیٹھے ہوئے. پلیز ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں آج کچھ نہیں بولا. تو یقین کو پیدا کرو حسین کے ساتھ. اس کو کتنا یقین تھا. نئی شادی ہے، وہب قلبی شہید ہوا، شہید ہو گیا. اس کی بیوی اور اس کی ماں کو سیدانیوں کے ساتھ اسیر کیا گیا. آج ایک عیسائی وہب قلبی چند گھنٹوں یا چند دن پہلے مسلمان ہوا، اتنے یقین کے ساتھ کہ میری آخرت ایٹرنل لائف اگر حسین کے ساتھ دوں گا تو ملے گی. آج آپ کو معلوم ہے کہاں دفن ہے وہب؟ جب آپ شہدائے کربلا کی زیارت کرتے ہیں. اللہ ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ.
جو شہدائے کربلا کی جو زری ہے، اب کی جانا تو دیکھنا، شہدائے کربلا کی جو زری ہے اس پہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ لائن سیکنڈ لائن پہ ان کا نام ہے کہ وہب کلبی۔ چوتھے امام نے 12 محرم کو ان کو وہیں دفن کیا جہاں قاسم کو دفن کیا، جہاں انو محمد کو دفن کیا، جہاں پہ سارے خاندان اہل بیت ہیں۔ آج وہب کلبی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس کا یقین حسین پہ اور اللہ پہ اتنا تھا کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ چیز سیکھنا ہے۔ میرے یوتھ کو بول رہا، میں صرف یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں سے نہیں، کہ اپنے ٹرسٹ کو، اپنے فیتھ کو اتنا بلند کرو کہ سامنے تمہارے پورے راستے کھل جائیں۔ عزیزو، کربلا راستوں کو کھولنے کا نام ہے، کربلا دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، کربلا ذہن کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ حسین کا ساتھ دو گے۔ آج 2 محرم کا دن گزر گیا، شب 3 آ گئی، شب 3 آ گئی، مولا حسین کربلا پہنچ گئے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ حسین کربلا آ گئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب کربلا آئے تو کیسے آئے؟ ہزاروں میل کے فاصلے کو طے کر کے جب فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پر پہنچا تو مولا نے دیکھا آپ کا جو گھوڑا تھا، جو زلجنا تھا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، رک گیا۔ امام تو جانتے تھے، امام نے کئی جانوروں کو بدلا، بعض روایتوں میں ہے کہ 7 جانوروں کو بدلا۔ اس کے بعد سر جھکایا، زمین کو دیکھا، زمین سے کچھ خاک اٹھائی، سونگھا ڈال دیا۔ بس حسین سمجھ گئے یہ کیا جگہ ہے۔ اب حسین نے بنی اسد کے ٹرائب والوں کو بلایا، ساری کی ساری ٹرائب آئی۔ جب پتہ چلا کہ رسول کا نواسہ حسین ابن علی آئے، سب لوگ آ گئے۔ جب سب پہنچ گئے تو مولا نے اور سب نے آ کے حسین کو سلام کیا۔ اس کے بعد حسین نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے۔ حسین نے کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ اور بھی کوئی نام ہے؟ آخر میں ایک بزرگ نے کہا کہ مولا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ تو کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کہا، حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا قافلے کو یہیں روک لو، قافلہ یہیں روک لو۔ قافلہ روکا گیا، سواریاں بٹھائی گئیں، سیدانیاں اتریں، خیمے لگائے گئے۔ مولا نے بنی اسد والوں سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا یہ زمین مت خریدو، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ بڑی مصیبت کی زمین ہے، یہ زمین پہ کوئی زندہ نہیں رہتا۔ حسین نے کہا اب ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، اب ہمیشہ ہم یہیں رہیں گے۔ جو بھی ریٹ فکس ہوا وہ ریٹ کے اوپر حسین نے زمین کو خریدا اور ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا۔ اب سنو، جب ڈاکومنٹ بن رہا تھا تو شہزادی زینب نے فضا سے کہا کہ جا کے میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے خیمے میں، شہزادی نے پہلا جملہ یہ کہا کہ بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے، دل بڑا پریشان ہو۔ اس کے بعد کہا کہ بھیا خیمے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، کوئی بیوی ہے جو خیمے کے پیچھے بیٹھ کے گریا کری اور وہ ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسا گھر اجڑ گیا۔ حسین نے کہا بہن زینب یہ کربلا ہے اور تم نے آواز کو پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے۔ فاطمہ کربلا پہنچ گئی تھی۔ اب بیوی نے کہا کہ بھیا اگر زمین خریدی رہو ہو تو بھیا علی اکبر کے نام پہ لو۔ حسین نے کہا کہ بہن علی اکبر بھی نہیں رہیں گے۔ بس دوستو زمین خریدی گئی، مولا نے ڈاکومنٹ بنایا اور بنا کے بنی اسد والوں کو واپس کر دیا، ہبا کر دیا۔ ہبا کر کے کہا سنو 10 محرم کو ہم قتل کر دیے جائیں گے، لشکر یزید آئے گا اور ہمارا قتل کر دیے جائیں گے۔ جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمارا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے گا، اور بعد میں جب ہمارے مزار بنیں گے تو ہمارے زائر آئیں گے
جو بھی زیارت کرنے میرے یہ آئے ان کو راستہ بتانا، ان کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا، ان کے لیے سبیل کا انتظام کرنا۔ آج جو کربلا میں سبیلیں لگتی ہیں، یہ حسین کی وصیت تھی کہ میرے شاہ میرے راستہ بتاؤ، میرے زائر کو کربلا میں بھوکا مت رکھو۔ میں ہاتھ جوڑ کے بولتا مولا، خود تو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے اور ہمارا اتنا خیال۔ وہی ہوا۔ اس کے بعد مولا حسین نے بنی اسد والوں کے مردوں کو بلایا، جو جینٹس تھے، بلا کے کہا سنو، 10 محرم کو ہم جنگ ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری لاشوں کو یہ چھوڑ کے یہ چلے جائیں گے، تم آنا اور آ کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ مردوں سے وصیت کی۔ اس کے بعد حسین نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا۔ کیا غریب ہو گیا حسین، کیا غریب ہو گیا۔ عورتوں کو بلا کے کہا کہ سنو، اگر تمہارے مرد آ کے ہم کو دفن نہیں کریں حکومت کے خوف سے، تو تم پانی کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزیزو، اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، معراج پہ چلی گئی۔ ماں باپ سے وعدہ لے کر حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، پیار کیا، گود میں اٹھایا اور کہا بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ دفن کریں تو تم کھیلتے ہوئے آؤ اور آ کر ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالو۔ آج بھی وہی ہوتا ہے۔ 12 محرم کو بنی اسد کے مرد چلتے ہیں، پھر عورتیں چلتی ہیں، بچے کہتے ہیں کہ حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا۔ یہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ اس وقت بھی 12 محرم، میں نے مجلس ختم کر دی، 12 محرم کو سب آئے، آ کے دیکھا کہ ہم دفن کیسے کریں۔ ہر لاش کے اوپر سر نہیں ہے، لاشوں پہ سر نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کس کا ہے۔ اس کے بعد بنی اسد کا سردار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سوار اونٹ پہ آیا لیکن طوق زنجیر میں اسیر تھا۔ اونٹ بیٹھا، اس کے جسم سے طوق زنجیر گرے، اس نے پکار کے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کس کے لاشیں۔ وہ کہ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک لاش کے قریب گئے، ایسا لاشا کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کہا یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی میتیں تھی، کہا یہ ہمارے بھائی اون و محمد کا ہے۔ اس کے بعد بنی اسد والے کہتے کہ ایک میرا جوان تھا جس کا سینے میں زخم تھا، اس نے بھی اپنے ہاتھ مار کے کہا یہ میرا جوان بھائی علی اکبر ہے۔ پھر ایک آگے بڑھ کے ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھایا کہ جس کے گلے پہ سر سے تیر لگا ہوا تھا۔ عزیزو، اس کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے جس کا جھولا بھی جل گیا۔ اب یہ کہتے ہیں بنی اسد والے کہ وہ آنے والا ایک نشیب میں گیا، جا کر ایک پامال لاشے کے قریب ٹھہر کے سر سے سینے تک پیٹ رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے جس کا لاشا پامال پڑا ہوا ہے۔ سب کو دفن کر دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ دفن کر کے بنی اسد والے جانے لگے تو اس آنے والے نے کہا جاؤ مت، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، ایک لاشا اور ہے۔ وہاں سے نہر پہ آئے، یہ کہتے کہ ایک شیر تھا جو لیٹا ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں تھے، ان کے لاشے کو اٹھایا، خبر میں رکھا، ان سے کہا تم اوپر ہی رہو۔ یہ نیچے اترے، اپنے رخسار کو سینے پہ رکھا، رکھ کے کہا چچا عباس آپ آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ہیں، ان کے سروں پہ چادر۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ، یہ ہماری مختصر مجلس کو بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار یہ مجالس رضوی کالج کے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو رہے، ان مجالس کو قبول کر لے۔ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے عزاداری حسین کیا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، ٹرسٹ ہمارے پاس پیدا کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔
پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، بہت بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے پڑھ دیں، ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔